دیکھیے ایک ایسے علاقے کے ادارے کی کہانی جہاں اردو کا کوئی آشیانہ نہ تھا۔ ضلع کمرم بھیم آصف آباد کے جینور میں واقع عصری و دینی علوم کا سرچشمہ گلشن ہائی اسکول۔ ضلع کمرم بھیم آصف آباد قبائلی علاقہ ہے جہاں پر کثیر مسلم آبادی بھی پائی جاتی ہے۔ ان میں چھوٹے موٹے کاروباری، تجارت و مزدور پیشہ افراد کی ایک بڑی تعداد ہیں۔ 2 دہائے قبل اس علاقے کے غریب و مستحق خاندانوں کے لیے 3 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا ہی چیلنج سے کچھ کم نہ تھا۔ اسی طرح اس قبائلی علاقے میں اردو ذریعے تعلیم و دینی علوم کا فقدان رہا۔ دور دور تک اردو سے تعلیم یافتہ افراد نہیں ملتے اور نہ ہی دینی تعلیم کا کوئی باضابطہ نظم تھا۔ یوں سمجھا جائے کہ اردو ذریعے تعلیم میں یہ زمین بنجر تھی۔ اس زمین کو اردو کے لیے زرخیز بنانے کا بیڑا سید ابو مظہر رضا نے اٹھایا۔ اصل میں مقصد تو یہ ہے کہ جہاں ہم عصری علوم کو دے رہے ہیں، عصری علوم کے ساتھ ساتھ میں دینی علوم پر بھی عبور حاصل ہو جائے بچوں کو۔ 1995 میں گلشن ہائی اسکول کا قیام عمل میں لایا۔ گلشن ادب کے بانی سید ابو مظہر رضا کے اس جرات مندانہ قدم کو علاقے کے سبھی نے سراہتے ہوئے ان کا بھرپور تعاون کیا۔ ہم ایمان والے ہے نا، ہمارا مطلب ہم جو کس طرح زندگی گزارے، جبکہ پرانے زمانے کے اندر بادشاہ وغیرہ حکمران ہے نا، حکومت کرتے ہوئے بھی مطلب اسلامی معاشرے کو مطلب قائم رکھے اور اسلامی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ اس لیے ایسے فتن فساد کے دور کے اندر بھی آج ماحول مطلب بنانے کے بارے میں فکر ہوئی، اور عورتوں کے بارے میں مطلب پردے کے بارے میں، اہتمام کے بارے میں فکر ہوئی، یعنی ہر جگہ پردے کا اہتمام کیا جائے، شادی بیاہ کے اندر پردے کا اہتمام کیا جائے۔ بڑی اچھی بات ہوئی کہ ہمارے اس دیہاتی اندر، اس علاقے کے اندر مفتی ابو بکر صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ جینور علاقے میں بسنے والے ذی اثر افراد، اولیاء طلباء، سرپرست صاحبین، دوست و احباب کے علاوہ اسکول کے اسٹاف کی انتھک محنت و کاوشوں کا نتیجہ ہے گلشن اسکول کا 23 سالہ سفر کامیاب ترین رہا۔ ڈے بائی ڈے ترقی کرتا ہوا اسکول اب 24 کیمرے الحمدللہ پورے اسکول کے اندر لگ چکے ہیں، اور ہر کلاس روم کے اندر پروجیکٹر کے ذریعے سے ایجوکیشن بچوں کو دیا جا رہا۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بچوں کو ایجوکیشن دینے کی کوشش کی جا رہی۔ ہمارے اسکول کے بچے چونکہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسرس ہے، لیکچررس ہے، ٹیچرس ہے، پریس رپورٹرس ہے۔ اب ہمارا ایم ہے کہ ہمارے اسکول کے بچے IPS اور IAS کے اندر میں بھی کامیابی حاصل کر سکے۔ یہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسکول سے پچھلے 2 دہائے میں سینکڑوں طلباء اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر اطمینان بخش روزگار سے مربوط ہیں۔ اس وقت کے تنگ دست حالات میں یتیم، یسیر، غریب و مستحق طلباء کو میراث کے دائرے میں رکھ کر معمولی فیس پر طلباء میں عصری علوم کو فروغ دینا ایک بڑا چیلنج تھا۔ ان حالات کو اللہ پر توکل کرتے ہوئے طلباء و طالبات میں دینی تعلیم فراہم کرنے کا بھی قدم اٹھایا گیا تاکہ عصری و دینی تعلیم کے ذریعے طلباء کو ہم آہنگ کیا جا سکے۔ سید ابو مظہر رضا نے کہا کہ تمام چاہنے والوں کے دعاؤں کا اثر ہے کہ ادارہ حکومت کے جانب سے متعدد بار میرٹ اعزازات حاصل کرتا رہا، آئے دن ترقی کے راہوں پر بھی گامزن ہے، اور اردو و انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے میدان میں بھی خدمات انجام دے رہا ہے۔ آدمی اپنے خرچ کو قابو میں کرنا نہیں چاہتا، آمدنی کے بڑھانے کے لیے مالدار بننے کے غم میں قرضدار ہو گیا، اور مالدار بننے کے غم میں نہ صرف قرضدار بلکہ سودی قرضوں میں ڈوب گیا، فائنانس کے قرضوں میں ڈوب گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جب تشریف آوری ہوئی، وہی سودی لین دین، وہی فائنانس کی دنیا، وہی یہودیوں کی اجارہ داری، اور وہی غریبوں کا خون چوسا جانا، اور وہی فائنانسروں کا پیسے پر پیسہ، سود پر سود، اور
बगैर किसी रिस्क के गाड़ी कमाइयों को चूस लिया जाना, जो आज का यहूदी भी कर रहा है, जो आज का बैंकिंग सिस्टम भी कर रहा है, किसानों की जानें और इन ताजिरों की राहतों का हराम हो जाना, सूद में डूबने की वजह से ये मीलादुन नबी और ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी इंसानियत को बतलाना है कि सूदी निजाम इंसानियत के लिए तबाहकुन है, इंसानियत के लिए मुहलिक है। उससे कभी गुर्बत का खात्मा नहीं हुआ। इस कैपिटलिज्म के जरिए से और इस सरमायादाराना निजाम के जरिए से कभी महंगाई खत्म नहीं होगी, कभी ऊंच नीच खत्म नहीं होगा, कभी खुदकुशियां नहीं रुकेंगी और इंसानों को चैन नहीं मिलेगा। एक ही रास्ता है, ज़कात अदा करो, अल्लाह ताला की रहमतें उससे बरसती है। क़नात को अपनाओ, दिलों का चैन उससे मिला करता है। फत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन।